الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ملحق و رباعی کے ابواب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اولاً ملحق و رباعی کے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ملحق و رباعی مجرد، نمبر دو ملحق و رباعی مزید فی۔ ملحق و رباعی مجرد کے 7 ابواب ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے فعللتن، پھر ہے دوسرا باب ہے فعولتن، تیسرا باب ہے فیعلتن، چوتھا باب ہے فعجلتن، پانچواں باب ہے فوعلتن، اور چھٹا باب ہے فعنلتن، ساتواں باب ہے فعلاتن۔ یہ 7 ابواب ملحق بربائی مجرد کے ہیں۔ پھر ملحق بربائی مزید فی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ملحق بافعل لال، نمبر 2 ملحق بافعل لال، اور نمبر 3 ملحق بتفعل۔ ملحق بافعل لال کا بس ایک ہی باب ہے، وہ ہے افعول لال۔ ملحق بافعل لال کا بس ایک ہی باب آتا ہے، وہ ہے افعول لال۔ اور ملحق بافعل لال کے 2 ابواب آتے ہیں، نمبر 1 افعل لال، نمبر 2 افعل لاؤ۔ نمبر 1 افعل لال، نمبر 2 افعل لاؤ۔ اور ملحق بتفعل اس کے 8 ابواب آتے ہیں، نمبر 1 تفعلل، نمبر 2 تفعول، نمبر 3 تفیعل، نمبر 4 تفوعل، نمبر 5 تفعنل، نمبر 6 تمفعل، نمبر 7 تفعلتن، نمبر 8 تفعلن۔ یہ ملحق و تفعل کے 8 ابواب تھے۔ الحاصل یہ کہ ملحق و رباعی کے اس کے اولاً 2 قسمیں ہیں، مجرد مزید فی۔ مجرد کے 7 ابواب ہیں جو بیان کر گئے، اور پھر مزید فی کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا بس ایک ہی باب آتا ہے، اور جو دوسری قسم ہے اس کے 2 ابواب آتے ہیں، اور تیسری قسم کے ملحق بتفعل کے 8 ابواب آتے ہیں۔ تو آئیے ہم تفصیلاً ہر ایک کی علامت کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 29، ملحق برباعی کے ابواب۔ ملحق برباعی مجرد کے 7 ابواب ہیں۔ ملحق برباعی مجرد کے 7 ابواب ہیں۔ نمبر 1 فعللتن، نمبر 2 فعولتن، نمبر 3 فیعلتن، نمبر 4 فعجلتن، نمبر 5 فوعلتن، نمبر 6 فعنلتن، نمبر 7 فعلاتن۔ ان میں سے ہر ایک کی علامات اور بنانے کے طریقے بیان کریں گے ابھی۔ ان ابواب کی علامات اور بنانے کے طریقے۔ نمبر 1 فعللتن۔ باب فعللتن میں لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ باب فعللتن کی علامت یہ ہے کہ اس میں لام کلمہ مکرر ہوتا ہے، یعنی لام کلمہ تکرار کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے دیکھیں جل بابا، جل بابا میں لام کلمہ با ہے اور یہ مکرر ہے، تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ تو باب فعللتن کی علامت کیا ہوئی؟ اس میں لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کے آخر میں لام کلمے کی جنس کا حرف بڑھا کر اسے فعلل کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجرد کے آخر میں جو لام کلمہ ہو اسی کے جنس سے ایک حرف بڑھانا ہے، اسی کے جنس سے ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے، اور اضافہ کرنے کے بعد اسے فعلل کے وزن پر لے آنا ہے۔ تو اس طرح یہ فعللتن کے وزن پر آ جائے گا، باب فعللتن بن جائے گا۔ جیسے جلبہ، جلبہ کا معنی ہے چادر یا قمیص پہنانا۔ جلبہ یعنی چادر یا قمیص پہنانا سے جلببہ، اس کا معنی بھی وہی ہے، یعنی چادر یا قمیص پہنانا۔ نمبر 2 دوسرا باب ہے فعولتن۔ یہاں پہ جو لکھا ہے غلطی سے لکھ گیا ہے، اصل میں ہے فعولتن ہی ہے۔ باب فعولتن میں عین کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے، جیسے سرولا۔ باب فعولتن کی علامت کیا ہے کہ باب فعولتن میں عین کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے، جیسے سرولا۔ دیکھیں یہاں پہ سرولا میں عین کلمہ را ہے اور را کے بعد واو زائدہ ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد میں عین کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے فعولا کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجرد کے عین کلمے کے بعد
واو کا اضافہ کرنا ہے اور واو کا اضافہ کرنے کے بعد اسے فعولا کے وزن پر لے آنا ہے. تو اس طرح یہ فوعلا کا وزن بن جائے گا، باب فوعلتن بن جائے گا. جیسے سرولا، اس کا مطلب ہے اظہار پہنانا. مجرد سے اس کا مجرد مادہ جو ہے سین را لام ہے، اس میں عین کلمہ را کے بعد واو کا اضافہ کیا گیا تو باب فوعلا ہو گیا، فعولتن. تو باب فعولتن سے ماضی کا صیغہ بن گیا. نمبر 3 رباعی مجرد کا ملحق و رباعی مجرد کا تیسرا باب ہے فیعلتن. باب فیعلتن میں فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. باب فیعلتن کی علامت کیا ہے کہ اس میں فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. جیسے دیکھیں خیالہ، خیالہ میں فا کلمہ کیا ہے؟ خا، اس کے بعد یا زائدہ ہے. یہ ہے باب فیعلتن کی علامت. بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ثلاثی مجرد میں فا کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے فیعلا کے وزن پر لے آئیں. ثلاثی مجرد کے فا کلمے کے بعد یا کا اضافہ کرنا ہے یا بڑھانا ہے، تو اس طرح یہ باب فیعلا بن جائے گا. جیسے خیعلا بغیر آستین کا کرتا پہننا. مجرد مادہ ہے خا عین لام. نمبر 4 ملحق و رباعی مجرد کے ابواب میں سے چوتھا باب فعیلتن ہے. باب فعیلتن میں عین کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. باب فعیلتن میں عین کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. جیسے شریفہ، دیکھیں یہاں پہ شریفہ میں عین کلمہ را ہے اور اس کے بعد یا زائدہ ہے. شریفہ یہ اس کی علامت ہے. بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں عین کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے فعیلا کے وزن پر لے آئیں. جیسے شریفہ کھیتی کے بڑے ہوئے پتے کاٹنا. کھیتی کے بڑے ہوئے پتے کاٹنا، کھیتی کے جو پتے بڑھ جاتے ہیں انہیں کاٹنا، اس کا معنی ہوتا ہے شریفہ کا. مجرد مادہ ہے شین را فا. دیکھیں یہاں پہ را جو کہ عین کلمہ ہے، را کے بعد یا کا اضافہ کیا گیا تو فعیلتن، باب فعیلتن کا ماضی بن گیا. پانچواں باب یعنی ملحق و رباعی مجرد کا پانچواں باب فوعلتن. باب فوعلتن میں فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے. جیسے جوربا. باب فوعلتن کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے. جیسے جوربا. بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ثلاثی مجدد میں فا کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے فوعلا کے وزن پر لے آئیں. جیسے جوربا جراب پہننا. مجرد مادہ ہے جیم را با. یہاں پہ دیکھیں جو فا کلمہ ہے جیم، اس کے بعد واو کا اضافہ کیا گیا تو یہ باب فوعلا ہو گیا. یعنی فا کلمے کے بعد، فا کلمہ یہاں پہ کیونکہ جیم ہے اس لیے جیم کے بعد واو کا اضافہ کیا گیا تو باب فوعلا کا ماضی بن گیا. نمبر 6 فعنلتن. باب فعنلتن کی علامت بتا رہے ہیں. باب فعنلتن میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے. باب فعنلتن میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے. جیسے قلنسا. دیکھیں قلنسا میں عین کلمہ لام ہے، اس کے بعد نون زائد ہے، تو یہ باب فعنلتن کی علامت ہے. بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں عین کلمے کے بعد نون بڑھا کر اسے فعنلا کے وزن پر لے آئیں. جیسے قلنسا ٹوپی پہنانا. مجرد مادہ قاف لام سین ہے. دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ یعنی لام کے بعد نون کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اس طرح یہ فعنلتن کا باب بن جاتا ہے. ثلاثی رباعی ملحق و رباعی مجرد کا آخری باب، ملحق و رباعی مجرد کا آخری باب ہے فعلاتن. باب فعلاتن میں لام کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. باب فعلاتن کی علامت کیا ہے کہ اس میں لام کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے. جیسے قلسا. قلسا میں دیکھیں لام کلمہ سین ہے اور اس کے بعد یا زائدہ ہے. بنانے کا طریقہ ثلاثی مجدد میں لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے فعلا کے وزن پر لے آئیں. ثلاثی مجدد کے آخر میں یعنی لام کلمے کے بعد میں یا بڑھا کر کے اسے فعلا کے وزن پر لے آنے سے اس طرح یہ فعلاتن کا باب بن جاتا ہے، باب فعلات بن جاتا ہے. جیسے قلسا. قلسا کا معنی ہے ٹوپی پہنانا. اس کا مجرد مادہ ہے قاف لام سین.
یہاں سے ملحق و رباعی مزید فی کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ملحق و رباعی مزید فی کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ملحق و رباعی مزید فی کی 3 اقسام ہیں۔ ملحق و رباعی مزید فی کی 3 اقسام ہیں، کیا ہیں؟ نمبر 1 ملحق و افعلال، نمبر 2 ملحق و افعلال، نمبر 3 ملحق و تفاعل۔ سب سے پہلے ملحق و افعلال کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ملحق و افعلال کا صرف ایک باب ہے۔ ملحق و افعلال کا بس ایک ہی باب آتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی باب ہے، وہ ہے افعلال، وہ ہے افعلال۔ اس کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب افعلال کی علامت، باب افعلال میں فا کلمے کے بعد واو زائدہ اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے اکوہدہ۔ باب افعلال کی علامت کیا ہے کہ فا کلمے کے بعد واو زائدہ اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے دیکھیں اکوہدہ میں فا کلمہ کاف ہے اور اس کے بعد واو زائدہ ہے، نیز لام کلمہ جو کہ دال ہے وہ مشدد بھی ہے، تو یہ باب افعلال کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجدد میں فا کلمے کے بعد واو بڑھائیں، ثلاثی مجدد میں فا کلمے کے بعد واو بڑھائیں اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعلہ کے وزن پر لے آئیں، یعنی ثلاثی مجدد کے فا کلمے کے بعد واو کا اضافہ کرنا ہے اور لام کلمے کو مشدد کرنا ہے اور مشدد کر کے افعلہ کے وزن پر لے آئیں گے تو اس طرح باب افعلال بن جائے گا۔ جیسے اکوہدہ کوشش کرنا، مجرد مادہ ہے کاف ہا دال۔ یہاں سے دوسری جو ملحق و رباعی مزید فی کی دوسری قسم جو ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ملحق و افعلال کے 2 ابواب ہیں۔ ملحق و افعلال کے 2 ابواب ہیں، نمبر 1 افعلال، نمبر 2 افعلاون۔ سب سے پہلے باب افعلال کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب افعلال میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ باب افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے، جیسے مثال دیکھیں اقعنصصہ، اقعنصصہ میں عین کلمہ عین ہے، یہاں پہ عین ہے وہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون زائد ہے، نیز لام کلمہ مکرر ہے، یعنی سین جو ہے یہ مکرر آیا ہے، 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو باب افعلال کی علامت یہ ہوئی کہ اس میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے، نیز اس کا لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد نون بڑھائیں اور لام کلمے کو مکرر لا کر اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں، یعنی فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے اور عین کلمے کے بعد نون بڑھانا ہے، نیز لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں، تو اس طرح باب افعلال بن جائے گا۔ جیسے اقعنصصہ، اقعنصصہ کا معنی ہے سینہ و گردن نکال کر چلنا، سینہ اور گردن نکال کر چلنا، بہادر کی طرح پورا تکبر وغیرہ سے چلتے ہیں جس طرح، سینہ اور گردن نکال کر چلنا۔ مجرد مادہ ہے قاف عین سین۔ نمبر 2 افعلال، افعلاون، باب افعلاون۔ باب افعلاون میں عین کلمے کے بعد نون اور آخر میں یا زائدہ ہوتی ہے۔ باب افعلاون کی علامت کیا ہے کہ اس میں عین کلمے کے بعد نون زائد ہوتی ہے، نیز آخر میں یا بھی زائدہ ہوتی ہے، جیسے اسلنقا، اسلنقا میں دیکھیں لام، عین کلمہ جو ہے یہ لام ہے، لام کے بعد نون زائد ہے، نیز لام کلمے کے بعد یعنی قاف کے بعد یا زائد ہے، تو باب افعلاون کی علامت یہ ہوئی کہ اس میں عین کلمے کے بعد نون اور لام کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد نون اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں۔ فا کلمے سے پہلے حمزہ لائیں گے، عین کلمے کے بعد نون لائیں گے اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے
افعن لا کے وزن پر لے آئیں تو اس طرح باب افعن لاون بن جائے گا۔ جیسے اسلنقا، اسلن کا معنی ہے پشت کے بل سونا، مجرد مادہ ہے سین لام قاف۔ اب یہاں سے ملحق و رباعی مزید فی کی جو آخری قسم تھی ملحق بتفاعل، اس کے ابواب کو بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ ملحق بتفاعل کے 8 ابواب ہیں۔ ملحق بتفاعل کے 8 ابواب ہیں۔ نمبر 1 تفاعل، نمبر 2 تفوعل، نمبر 3 تفیعل، نمبر 4 تفوعل، نمبر 5 تفاعل، نمبر 6 تمفعل، نمبر 7 تفاعلۃ، نمبر 8 تفاعلین۔ تو اس طرح ملحق بتفاعل کے 8 باب ہوئے، ان میں سے ہر ایک کی علامات کیا ہیں اور بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ان ابواب کی علامات اور بنانے کے طریقے۔ نمبر 1 تفاعل، پہلا باب ہے تفاعل، اس کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ باب تفاعل کی علامت کیا ہے کہ اس میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ جیسے تجلببا، تجلببا میں دیکھیں فا کلمہ جیم ہے، اس سے پہلے تا زائدہ ہے، نیز لام کلمہ یعنی با مکرر ہے۔ یہ باب تفاعل کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے تا بڑھا دیں، فا کلمے سے پہلے تا کو بڑھانا ہے اور لام کلمے کو مقرر کر کے اسے تفاعل کے وزن پر لے آئیں، یعنی فا کلمے سے پہلے تا لائیں اور لام کلمے کو مقرر لا کر، یعنی اسے تکرار کے ساتھ لا کر کے تفاعل کے وزن پر لے آئیں۔ اس طرح باب تفاعل بن جائے گا۔ جیسے تجلببا، چادر پہننا، مجرد مادہ جیم لام با ہے۔ نمبر 2، باب نمبر 2 تفاعل، دوسرا باب ہے تفاعل۔ تفاعل کی علامت کیا ہے بیان فرما رہے ہیں۔ باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے تسرولا، باب تفاعل کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں تسرولا میں سین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا زائدہ ہے، نیز عین کلمہ را ہے اور اس را کے بعد واو زائدہ ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے تفولا کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے تا لانا ہے اور عین کلمے کے بعد واو بڑھانا ہے، اس کو واو بڑھانے کے بعد تفاعل کے وزن پر لے آئیں۔ اس طرح باب تفاعل بن جائے گا۔ جیسے تسرولا، اس کا معنی ہے شروال پہننا، اس کا مجرد مادہ ہے سین را لام۔ نمبر 3، باب نمبر 3 تفیعل، باب تفیعل کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب تفیعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے۔ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے، یہ باب تفیعل کی علامت ہے۔ جیسے تشیطنا، اس مثال میں دیکھیں تشیطنا میں فا کلمہ شین ہے، اس سے پہلے تا زائدہ ہے، نیز فا کلمے کے بعد جو شین کے بعد یا زائدہ ہے، تو یہ باب تفیعل کی علامت ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے۔ بنانے کا طریقہ، کس طرح بنائیں گے باب تفیعل کو، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے تفیعل کے وزن پر لے آئیں۔ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا بڑھا کر تفیعل کے وزن پر لے آنا ہے۔ جیسے تشیطنا، یہاں دیکھیں تشیطنا میں شین یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا اور اس کے بعد یا کا اضافہ کر کے اسے تفیعل کے وزن پر لایا گیا ہے۔ تشیطنا کا معنی ہے شیطان ہونا، اس کا مجدد مادہ ہے شین طا نون۔ باب نمبر 4 تفوعل، باب تفوعل کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب تفوعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے تجوربا، باب تفوعل میں کیا ہوتا ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے،
دیکھیں تجوربہ میں فا کلمہ جیم ہے، اس جیم سے پہلے تا زائدہ ہے، نیز جیم کے بعد واو زائدہ ہے، تو یہ باب تفعل کی علامت ہوئی۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بھی بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو بڑھا کر، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تجوربہ۔ دیکھیں تجوربہ کا معنی ہوتا ہے جراب پہننا، اس کا مجرد مادہ ہے جیم را با۔ باب نمبر 5 یعنی ملحق و رباعی مزید فی کی جو تیسری قسم تھی ملحق و تفعل، اس کا پانچواں باب ہے تفعل۔ باب تفعل کی علامت کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ باب تفعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے۔ باب تفعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے، جیسے مثال دیکھیں تقلنسا۔ تقلنسا میں فا کلمہ قاف ہے، قاف سے پہلے تا زائدہ ہے، اور عین کلمہ لام ہے، اس سے پہلے نون زائدہ ہے۔ یہ باب تفعل کی علامت ہے۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد نون بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا لانا ہے اور عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ کرنا ہے، نون بڑھانا ہے، نون بڑھانے کے بعد اسے تفعل کے وزن پر لے آنا ہے، جیسے تقلنسا۔ دیکھیں تقلنسا میں فا کلمہ قاف، اس سے پہلے تا کا اضافہ کیا گیا ہے، عین کلمہ جو کہ لام ہے اس کے بعد نون کا اضافہ کیا گیا اور اسے تفعل کے وزن پر لایا گیا۔ اس کا معنی ہے تقلنسا کا معنی ہے ٹوپی پہننا۔ مجرد مادہ ہے قاف لام سین۔ باب نمبر 6 یعنی ملحق بربائی مزید فی کی جو تیسری قسم تھی ملحق بتفعل، اس کا چھٹا باب ہے باب تمفعل۔ باب تمفعل کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب تمفعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور میم زائدہ ہوتے ہیں، فا کلمے سے پہلے تا اور میم دونوں زائدہ ہوتے ہیں، جیسے تمسکنا۔ دیکھیں تمسکنا میں فا کلمہ سین ہے، اس سے پہلے تا اور میم دونوں زائدہ ہیں، تو یہ باب تفعل کی علامت ہے۔ تمفعل کی باب تمفعل کی علامت کیا ہے کہ اس کے فا کلمے سے پہلے تا اور میم زائدہ ہوتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور میم بڑھا کر اسے تمفعل کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تا اور میم دونوں کا اضافہ کر کے اسے تمفعل کے وزن پر لے آنا ہے، تو اس طرح یہ باب تمفعل بن جائے گا۔ باب تمفعل، اس میں تمفعل کا ماضی بن جائے گا، جیسے تمسکنا کا معنی ہے مسکین ہونا۔ مجرد مادہ ہے سین قاف نون۔ ساتواں باب ملحق با تفعل کا ساتواں باب تفعلتن کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب تفعلتن میں فا کلمے سے پہلے اور لام کلمے کے بعد بھی تا زائدہ ہوتی ہے، یعنی باب تفعلتن میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد دونوں میں، شروع میں اور آخر میں، فا کلمے سے پہلے اور لام کلمے کے بعد یعنی شروع میں اور آخر میں تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے تعفرتا۔ دیکھیں تعفرتا میں فا کلمہ عین ہے، اس سے پہلے تا ہے، اس طرح لام کلمہ را ہے، اس کے بعد بھی تا ہے، تو اس طرح شروع اور آخر دونوں میں تا زائدہ ہوئی۔ بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجدد میں فا کلمے سے پہلے اور لام کلمے کے بعد بھی تا بڑھا کر اسے تفعلتا کے وزن پر لے آئیں، جیسے تعفرتا کا معنی ہے خبیث ہونا۔ تعفرتا میں دیکھیں فا کلمہ عین ہے، اس سے پہلے تا بڑھایا گیا ہے، اور لام کلمہ جو کہ را ہے اس سے پہلے بھی تا بڑھایا گیا ہے، تا بڑھانے کے بعد اس کو تفعلتا کے وزن پر لایا گیا ہے۔ اس کا مجرد مادہ ہے عین فا را۔ اب ملحق با تفعل کا آخری باب بیان کر رہے ہیں، یعنی ملحق با رباعی مزید فی کی جو تیسری قسم تھی ملحق با تفعل، اس کا آخری باب وہ ہے تفعلین۔
اس کو بیان کر رہے ہیں۔ باب تفاعلین کی علامت پہلے بیان کر رہے ہیں۔ باب تفاعلین میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے۔ باب تفاعلین میں کیا ہوتا ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے لام کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتی ہے۔ جیسے تقلصہ، دیکھیں تقلصہ میں فا کلمہ قاف ہے، اس سے پہلے تا زائدہ ہے، نیز لام کلمہ جو کہ سین ہے اس کے بعد یا زائدہ ہے۔ تو یہ باب تفاعلین کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے تفاعلا کے وزن پر لے آئیں۔ فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے تفاعلا کے وزن پر لانا ہے۔ جیسے تقلصہ، تقلصہ کا معنی ہے ٹوپی پہننا، ٹوپی پہننا یہ تقلصہ کا معنی ہے۔ اس میں دیکھیں تقلصہ میں فا کلمہ جو کہ قاف ہے اس سے پہلے تا بڑھایا گیا ہے، اور لام کلمہ جو کہ سین ہے اس سے پہلے اس کے بعد یا بڑھایا گیا ہے اور اسے تفاعلا کے وزن پر لایا گیا۔ اس طرح یہ تفاعلین کا ماضی بن گیا، اور اس کا مجرد مادہ ہے قاف لام سین۔ تنبیہ، یہاں سے دو تنبیہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ان تمام ابواب کے بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ہر ایک باب سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ ابھی جو طریقے بیان کر رہے تھے، جتنے بھی طریقے بیان کیے گئے، ان طریقے کے مطابق جب ہم کسی بھی باب سے فعل بنائیں گے تو بتا رہے ہیں کہ اس سے مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ہر ایک باب سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ تنبیہ نمبر 2، پھر ان میں تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، غائب و حاضر و متکلم کی علامات و ضمائر داخل کر کے مکمل گردان کی جائے گی۔ یعنی جب یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، تو ہم 14 صیغے کیسے مکمل کریں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں تثنیہ و جمع کی جو علامات ہیں انہیں داخل کریں گے، یا مذکر مؤنث اور حاضر غائب متکلم وغیرہ کی جو علامات ہیں ضمائر ہیں انہیں داخل کر کے اس طرح ہم 14 صیغے مکمل کریں گے۔ فائدہ، گزشتہ اسباق میں مذکورہ ابواب کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ کل ابواب مستعملہ 40 ہیں۔ 6 ثلاثی مجدد، 12 ثلاثی مزید فی، 1 رباعی مجدد، 3 رباعی مزید فی، 7 ملحق و رباعی مجدد اور 11 ملحق و رباعی مزید فی۔ تو اس طرح کل ابواب جو ہوئے نا 40 ہوئے، یعنی جو شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ابواب کا بیان، تو مکمل ابواب 40 ہوئے، کیونکہ ثلاثی مجرد کے 6 ہوئے اور ثلاثی مزید فی کے 12، تو 6 اور 12 کتنے ہوئے؟ 18۔ ایک نیز رباعی مجرد کا 1، 18 1 19، اور 3 رباعی مزید فی کے 3، تو اس میں سب سے پہلے 7 ملحق و رباعی مجدد کے ہیں، ملحق و رباعی مجدد کے 7، رباعی مجدد کا 1 اور رباعی مزید فی کے 3، تو اس طرح 19 اور 3 کتنے ہوئے؟ 22، اور 7 ملحق و رباعی مجدد، 22 اور 7 یہ ہو گئے 29، اور 11 ملحق و رباعی مزید فی کے، ملحق و رباعی مزید فی کے جو 3 اقسام ہیں ان تمام کے ملا کر کے 11، تو اس طرح 29 اور 11 40، یعنی کل ابواب جو ہیں یہ 40 ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔